ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے یہ دین سے متنفر صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے علماء کا کردار دیکھ لیا ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ علماء جو قرآن و سنت پیے ہوئے ہیں، یہ جملہ ہے ان کا کہ یہ تو قرآن و سنت پیے ہوئے ہیں اور یہ بھی دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں اور آپس میں اسی طریقے سے لڑتے پھرتے ہیں جس طرح دنیا دار لوگ. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن و سنت پینے والے لوگوں کا یہ حال ہے تو ہم بھی دین پر چلے تو اسی قسم کے مسلمان بنیں گے. یہ چیز لوگوں کو، نوجوان نسل کو دین سے متنفر کر دیتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو کتاب دیتا ہے اور اس امت کے اندر جو ہے پھر وہاں کے نوجوان فرض کیجئے تیسری چوتھی پانچویں نسل میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جو اس کتاب کے عالم ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، آپس میں دست و گریبان ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے دنیا دار ہیں جیسے ہم ہیں، تو ان کا اعتماد کتاب پر سے اٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں، انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، یہ تو اس کتاب کو پیے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا کردار یہ ہے. تو کیا ہے اس کتاب میں؟ پھر نوٹ کیجئے اس کو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. ان کے اندر شکوک و شبہات، ریب پیدا. لو جی، کوئی فضیلت رہ گئی باقی علماء دی؟ یہ ڈاکٹر صاحب کی میں ساری ویڈیوز انشاءاللہ اٹیچ کروں گا تاکہ اگر کسی کو وہم آئے نا تو وہ نکل جائے اللہ کے فضل سے. باقی اگر مجھ سے پوچھیں تو میں ڈاکٹر صاحب کی ہر بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں. جو انہوں نے کتے والی بات کی، بالکل اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن بعورہ المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، یہ یہودی عالم تھا بلعام بن بعورہ. بلعام بن بعورہ بھی بولا جاتا ہے، بلعام بن بعورہ بھی، یہ دونوں پروننسیشنز چل رہی ہیں. اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ علم والا تھا لیکن دنیا کی محبت میں ڈوب گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی مثال اب کتے کی سی ہے. جیسے کتا زبان ہانپ رہا ہوتا ہے، خواہ اس پہ بوجھ ڈالیں یا نہ ڈالیں اس کی زبان ہر وقت باہر رہتی ہے، رال اس کی ٹپکتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے علماء سو کے لیے کہا کہ کتے کی مثال ہے جو زبان ہانپ رہے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علماء سو کے لیے کتے کی مثال بیان کی ہے. علماء سو سے مراد ڈاکٹر صاحب نے جو ڈیفینیشن کی ہے نا تو شاید ڈاکٹر صاحب ہی بچتے ہیں. میں وہ ویڈیوز لگا دی ہیں اسی لیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو یہ علماء سو کے ساتھ جو سو ہے نا یہ برکت کے لیے لگا ہوا ہے، صرف علماء ہی سمجھیں اس کو، تھوڑے کو بہت سمجھیں. تو سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک گروہ جو ہے نا وہ حق پہ ہوگا، الجماع، جو امت کی مین سٹریم ہے. اور میری امت میں فرقوں میں ایسی ایسی بدعتیں پیدا ہوں گی گویا کہ باولا کتا اگر کسی کو کاٹ جائے تو اس کے ایک ایک ریشے میں اس کا زہر پہنچ جاتا ہے نا، اس طرح میری امت کے فرقوں میں ایسے فرقے بھی ہوں گے ان کے ایک ایک ریشے میں وہ زہر پہنچ جائے گا. تو وہ کون سا باولا کتا ہے جو کسی فرقے والوں کو کاٹ جائے تو وہ زہر اس کے اندر انڈیل دیتا ہے؟ ظاہر ہے یہ کوئی کرکٹ کا پلیئر تو نہیں کر سکتا، کوئی ہاکی کا پلیئر نہیں کر سکتا. یہ کتا وہ ہوگا کہ جو آپ کو جمعے والے دن رسول اللہ کے ممبر کے اوپر نظر آتا ہے اور اس ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو جھوٹی قصہ کہانیاں اور شرک پہ مبنی واقعات سناتا ہے، قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات دیتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہتا ہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ بات کوئی یہودی کرے تو ہم اس کی زبان کھینچنے کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہوں، لیکن اس مفتی سے ہم جمعے کے ممبر پہ جب یہ بات سنتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا. تو قرآن میں اور حدیث کے اندر کتے کی مثال ان کے لیے بیان ہوئی. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو گدھے کی مثال بیان کیا. کیوں؟ گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. ان کے شوکیسوں میں بھی قرآن بخاری مسلم پڑھے ہوئے ہیں، گویا کہ لدی ہوئی ہیں کتابیں، یہ ان کو کھول کے ان سے استفادہ نہیں کرتے، الٹا آپ کو کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گدھے کی مثال ہے علماء یہود. ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود تھیں کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے، اس کے باوجود انہوں نے حق قبول نہیں کیا. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ان وائزین کو، علماء کو، جہنم میں اپنی انتڑیوں کے گرد کولو کے گدھے کی طرح چکر کاٹتے ہوئے دیکھا ہے. جس طریقے سے کولو کا بیل ہوتا ہے نا، اونٹ ہوتا ہے، تو گدھے سے بھی یوں چکر کٹوایا جاتا تھا گندم کو سٹوں سے الگ کرنے کے لیے. تو وہ اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں اور جہنمی ان کے گرد جمع ہوتے ہیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، پوچھتے ہیں کہ یار تو ہمیں دنیا میں نیکی کا حکم دیتا تھا، حضرت صاحب تسی بھی؟ تو وہ کہے گا کہ افسوس، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، لیکن خود وہی کام کرتا تھا جو تم لوگ کر رہے ہو، کیونکہ وہ بھی جنت میں پہنچے ہوئے ہیں نا. کئی استاد جنت میں بھی پہنچ چکے ہوں اس کی باتیں سن کے. اس لیے کہتے ہیں جی مولوی جو کہتا ہے نا اس کے مطابق چلنا چاہیے اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق کہہ رہا ہے، اور جو کرتا ہے اس کے مطابق بالکل نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ وہی مرضی ہوتی ہے علامہ پا لینا، پھر اپنی باری آ جائے تو وہ پنجابی میں جو محاورہ بولا جاتا ہے. بہرحال اب مجھے بتائیں
وہ علماء جو ممبروں پہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کیا یہ اسلام کے غدار نہیں ہے؟ ان فرقہ باز اور اسلام کے دشمن علماء کو ننگا کرنا، کیا یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت نہیں ہے؟ یہ کام کسی نے نہیں کرنا، یہ وہ کام ہے جو اس پلیٹ فارم کی لیگیسی ہے، جس کام کو کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی ہاتھ نہیں ڈال سکا، کیونکہ اس کے ساتھ جان کا خطرہ جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ فیم کا خطرہ جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں پرانے جتنے بزرگ بابے علماء آتے تھے نا، کسی فرقے کی کوکھ سے جنم لیتے تھے اور عروج پہ پہنچتے تھے، خواہ وہ طارق جمیل صاحب ہوں، فرقہ دیوبندیہ سے نکلے ہیں، تبلیغی جماعت کا پلیٹ فارم تھا، الیاس قادری صاحب ہوں، فرقہ بریلویہ سے نکلے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک بندہ اکیلا اٹھے سارے فرقوں کو للکارے اور علم کی بنیاد کے اوپر انہیں الٹ کے رکھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے، الحمدللہ۔ یہ اس وقت کی ضرورت ہے، فرقہ واریت کے خلاف جہاد کرنا، اور جو بندہ جہاد کر رہا ہے آپ خود کر نہ سکیں اس کے بارے میں کہ یہ بازاری زبان استعمال کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو وہ میں نے آپ کو ڈاکٹر سرار صاحب کی بھی زبان بتا دی۔ ابھی تو میں آپ کے بزرگوں کی، فرقہ دیوبندیہ کی کوکھ سے جنم لیا ہے جس تنظیم نے، ان کے بزرگوں کی زبان بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی کو وہم آئے کہ یہ بعد والے لوگ ذرا خراب ہو گئے، پرانے ٹھیک سن، پرانے تے اللہ معافی دے، توبہ 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 کرو، وہ تے اس تو زیادہ پیڑے سن، یہ تے میڈیا دی وجہ نال تھوڑے ہلکے ہو گئے نے، وہ بہت پاری سن۔